میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے مقدس ترین کتاب سے وہ آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جو مشہور بھی ہے اور معروف بھی ہے۔ اتنی مشہور آیت ہے کہ ہر مسلمان اسے دن میں کئی بار پڑھتا ہے، اذان سے پہلے بھی پڑھتا ہے، لیکن اس میں جو اللہ کہنا چاہتا تھا مولوی نے وہ امت کو بتایا ہی نہیں۔ اس آیت کا ترجمہ جو بابا جی ہوا وہ یہ ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ یہاں تک مولوی نے ترجمہ کیا، اس کے بعد جو اللہ کہنا چاہتا تھا وہ بتایا ہی نہیں۔ اس کے آگے خدا نے حکم تخصیصی دیا ہے، وسلموا تسلیما، انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے۔ آل محمد کو صرف ماننے کا حکم نہیں، انہیں تسلیم کرنے کا حکم۔ محمد کو محمد نہیں ماننا، محمد رسول اللہ ماننا ہے۔ علی کو صرف علی نہیں ماننا، علی ولی اللہ ماننا ہے۔ لہذا خدا کہتا ہے کہ انہیں صرف مانو نہ، انہیں تسلیم کرو۔ اب میں سطر کہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ یہ ریت میں بیٹھے ہوئے ادب کے موتی چنتے ہیں تو ضرور چنیں گے۔ ان پہ تحقیق کا حکم نہیں، تسلیم کا حکم ہے۔ ان پہ تحقیق نہیں کرنی۔ پانی مارے بستی گاٹیاں تو خطاب کرنا ہے اپنے منہ۔ مجھے یقین پتہ نہیں ہے کہ میری ڈائری پہ لکھی ہے یا نہیں لکھی، میں ایسے اعلان نہیں کر سکتا، میں بڑی مار اگر لکھی ہوئی تو میں ضرور پڑھوں گا، متوجہ ہے صاحبہ۔ ان پہ تحقیق کا حکم نہیں، تسلیم کا حکم۔ تحقیق ہے غیر معصوم پہ، تحقیق ہے گنہگار پہ، تحقیق ہے خاکی پہ۔ اب ایک بندہ بولے ضرور، جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ حسین اسحاق کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جن پہ تسلیم کا حکم تھا ان پہ تحقیق کی جا رہی ہے۔ آل محمد پہ تو تحقیق کا حکم ہی نہیں تھا، ان کے فضائل پہ تو تحقیق ہے ہی نہیں، ان کے فضائل پہ تو صرف تسلیم ہے۔ قرآن پہ تحقیق نہیں ہوتی، تسلیم ہوتا ہے۔ قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ علی کا فضائل سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ کوئی بندہ کہے گا کہ قرآن سی کون سی آیت ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ ان گنت آیتیں میں ایسی دکھا سکتا ہوں جو عقل انسانی میں نہیں آ رہی، لیکن ہم پھر بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ نوح کے تندور سے پانی نکل کے پہاڑوں کے اوپر کیسے چلا گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ کی عصا نے دریا میں رستہ کیسے بنا لیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ کا عصا اژدہا کیسے بن گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ ابراہیم نے نارے نمرود کو ٹھنڈا کیسے کیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے کیسے نکل آیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ عیسیٰ نے ٹھوکر سے مردہ زندہ کیسے کر دیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یعقوب کو یوسف کے کرتے نے آنکھیں کیسے دی؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اور مولوی اگر تو قرآن کی آیتوں کو تحقیق نہیں کرتا تو پھر یہ بھی تحقیق نہیں ہونی کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلا گیا، علی نے خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ دیا، علی نے مردہ کیسے زندہ کر دیا، حسین نے بیٹے کیسے دے دیے۔ جو قرآن پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر ہے، جو علی پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر۔ بسم اللہ۔ مولا حسین عزت، قرآن میں صرف تسلیم، علی پہ صرف تسلیم، قرآن کو بھی نہیں سوچنا، علی کو بھی نہیں سوچنا۔ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، علی جیسا امام کوئی نہیں۔ قرآن جید ہے، علی سید ہے۔ قرآن پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں سورہ رحمان ہے، علی رحمان کی جان ہے۔ قرآن میں آل عمران ہے، علی اولاد عمران ہے۔ قرآن میں سورہ قدر ہے، علی صاحب قدر ہے۔ قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے۔ قرآن میں سورہ منافقون ہے، علی قاتل المنافقین ہے۔ قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے۔ قرآن کو نجس چھو نہیں سکتا، علی سے حرامی محبت کر رہے ہیں۔ مولا حسین
बड़ी भी आयत, इस घर का छोटा भी अली, इस घर का बड़ा भी अली। कुरान जैसी किताब लेके आओ, अली जैसा इमाम लेके आओ। कुरान भी तस्लीम, नबी भी तस्लीम, अली भी तस्लीम, सैयदा भी तस्लीम, हसन भी तस्लीम, हुसैन भी तस्लीम। जिनको तस्लीम किया जाए उनसे गवाह नहीं मांगे जाते। बादशाह हुसैन ने हाथों को सलामत रखे जो उठ गए। जिनको तस्लीम किया जाए, फिर बस तस्लीम, सिर्फ तस्लीम। कुरान पे तहकीक नहीं करनी कि ये आयत हक कह रही है कि नहीं कह रही। नबी के फरमान पे तहकीक नहीं करनी, अली के फजाइल पे तहकीक नहीं करनी। दरूद सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज से पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह सर। खैरियत मदाची बड़े भाई जनाबे वाजिबुल एहतराम काबिल सादे एहतराम जनाब गुलाम जाफर जतोई साहब तशरीफ ले आए। शेर फिर सवा शेर। मालिक इस गुलशन के मुहाफिजों को हमेशा अपनी मुहाफजत में रखे, बुरी नजर से बचाए, हासद के हसद से बचाए, शरीर के शर से बचाए, बुरे की खबर से बचाए। हमेशा ये जुबानें सलामत रहे जो मिंबर पे बगैर खौफ के हक बोलती। वो एक लाल दाढ़ी वाला मौलवी पिछले कई दिनों से भौंक रहा है ना जी, अली के बाप के ईमान पे, तो उसने सिर्फ बंद कमरों में कैमरा लगा के गुफ्तगू करना बड़ा आसान होता है। कहीं चौक सजा, कहीं मैदान सजा, कहीं मिंबर लगा, कहीं खुल के सामने आ, कहीं खुल के बैठ के बात कर, सामने पूरा पंडाल हो, तेरी भी आवाम हो, हमारी भी आवाम हो, कहीं खुला मैदान हो, फिर तू अली के बाप के ईमान पे भौंक। फिर हम तुझे बताएं कि सिर्फ अली के बाप पे बात नहीं होनी, फिर हर किसी के बाप पे बात होगी। फिर हम सिर्फ अली के बाप का ईमान साबित नहीं करेंगे, हम अव्वल से शुरू करेंगे कि पहले का बाप का मुसलमान हुआ था, दूसरे के बाप ने कलमा का पढ़ा था, तीसरे के बाप ने कलमा का पढ़ा था। फिर तेरे बड़े बड़े पीरों के शजरे खोल के बताएंगे, और मुझे इज्जत अली की कसम है, हम अली के बाप ईमान साबित कर लेंगे, तुझसे पीरों का बाप भी साबित नहीं। सोच के उतरना, सोच के आना। हमारे चाके बड़े खुले हुए हैं। मैं सलाम करता हूं अहले सुन्नत जय्यद उलमा को, जो हजरत अबू तालिब की फजीलत पे खुद दिफा के लिए आ गया। एक आध दाना तो हर गठरी से गंदा निकल आता है। जिस तरह हमारे यहां भी कुछ है तो उनके यहां भी कुछ है। अगर अली के बाप के ईमान पे बात होगी तो फिर हर किसी के बाप के ईमान पे बात होगी। फिर हम कबूल इस्लाम सिर्फ अली के बाप का नहीं पढ़ेंगे, फिर हम बड़े बड़े बंदों का कबूल इस्लाम का वाकया पढ़ेंगे। अभी तो तुम्हारी किताबों की स्याही फीकी नहीं हुई। तुमने खुद लिखा था कि बहुत बड़े बंदे के कबूल इस्लाम का वाकया, जब वो नबी को कत्ल करने के लिए घर से निकले थे और रास्ते में किसी ने कान में बता दिया था कि बहन ने कलमा पढ़ लिया है। अभी तो तुम्हारी किताबों से वो इबारतें खत्म नहीं हुई। जब एक बहुत बड़े बंदे के बेटे ने शराब पी ली थी तो बाप ने कहा था इसे कोड़े मारे जाएं। बाप अदल दिखाने लगा था, बेटे ने शक्ल दिखा दी। बाप ने कहा कोड़े मारे जाएं, उसने कहा बेशक मारे, लेकिन मारे वो जिसने खुद कभी न पी। अभी तो तुम्हारे यहां वो रवायतें लिखी हैं कि जो खुद कह गए कि हमारे यहां शिर्क च्यूंटी की चाल चलता है। हम जुबान गुद्दी से खींच लेंगे जो अली के बाप पे भौंकेगी। हम सिर्फ औलाद अबू तालिब का दिफा नहीं करते, हम हज़रत अबू तालिब के दिफा के लिए भी खड़े। दुश्मन कहीं से हमला करे हम जवाब के लिए तैयार है। सिर्फ इनको तस्लीम करने का हुक्म है, इन पे तहकीक करने का हुक्म है ही नहीं। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई इश्तिहार लगा हो कुरान तहकीकी सेमिनार, कुरान तहकीकी कॉन्फ्रेंस, क्या वो कुरान पे तहकीक करे? नहीं, कुरान की किसी आयत पे तहकीक नहीं, फिर अली के फजाइल पे तहकीक नहीं। कुरान समझ में आए फिर भी मानो, ना समझ में आए फिर भी मानो। अली का फजाइल समझ में आए फिर भी मानो, ना समझ में आए फिर भी मानो।
मौलवी से पूछो ये जो कुरान में आयतें लिखी और वाकयात लिखे ये हमारी समझ में तो आ नहीं रहे। वो कहते नहीं आ रहे, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत का नतीजा है। अगर कुरान के वाकयात अल्लाह की कुदरत की वजह से हैं तो अली के मोजात, अली की विलायत की वजह से। और अल्लाह तस्लीम के मामले में इतना सख्त है, वो हुज्जत पे तहकीक करने नहीं देता। उसने कहा था आदम को तस्लीम करो, जिन्होंने तस्लीम किया वो अलैहिस्सलाम हो गए। एक ने तहकीक की थी, हशर उसका जमाने के सामने है। आज भी बंदे उठते उस पे लानत करते हैं, बैठते उस पे लानत करते हैं। उसका कसूर क्या था? उसके पास नमाजें थी, उसके पास सजदे थे, उसके पास इबादत थी, उसके पास तस्बीहां थी, वो अल्लाह को मानता था। उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया था, उसने अल्लाह की हुज्जत का इनकार किया था। इसका मतलब है कि इब्लीस तौहीद का इनकार नहीं करता, तौहीद की हुज्जत का इनकार करता है। उसने ये नहीं कहा था कि तू अल्लाह नहीं, उसने कहा था ये तेरी हुज्जत नहीं है। खुदा ने फौरन लानती बना के अपनी बारगाह से निकाल दिया। ना उसके सजदे देखे, ना उसकी नमाजें देखी, ना उसकी तस्बीहां देखी, ना उसकी बातें देखी। मेरे मालिक तू गफारुल ज़ुनूब है, तू सत्तारुल अय्यूब है, तू गुनाहों को माफ करता है, तू गलतियों को बख्श देता है। तूने हर एक का क़यामत के दिन एक वक्त मुकर्रर किया है कि तुम्हारे अमाल के फैसले में क़यामत वाले दिन करूंगा। तुम्हें जन्नत देनी है, तुम्हें जहन्नम देनी है। लेकिन तूने इब्लीस के लिए इतनी जल्दी की, तूने उसे सजा पहले सुना दी, उसे अभी का भी लानती बना दिया। मेरे मालिक इसे इतनी जल्दी लानती क्यों बनाया? फरमाया इतनी जल्दी लानती इसलिए बना दिया है कि हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला। अगर मैं आज इसे इसकी नमाजों की वजह से माफ कर देता, कल को बड़े बड़े हुज्जत के मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के मेरे दरवाजे पे आ जाते कि तूने उसे भी माफ किया था, हमें भी माफ कर दे, उसे भी बख्शा था, हमें भी बख्श दे। मैं इसके गले में लानत का तोक डाल के दुनिया को बता रहा हूं, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली ने वलीउल्लाह के मुनकर। बिस्मिल्लाह सरकार। इनको सिर्फ मतवज्जे साहब इन पे तहकीक नहीं, इन पे तस्लीम है। कुरान पे तहकीक नहीं, नबी पे तहकीक नहीं। नबी जो कहे वो मानो। नबी ने कहा अल्लाह है, हमने देखा ही नहीं, मान लिया, तस्लीम कर लिया, क्योंकि उसे तस्लीम करने का हुक्म है। उसने कहा अल्लाह है, हमने बगैर देखे कह दिया है। उसने कहा जन्नत है, हमने कहा है। उसने कहा फरिश्ता है, हमने कहा है। वो जो कहते गए हम तस्लीम करते गए, इसलिए कि तहकीक नहीं करनी। कहां है, कैसा है, ये सुनेंगे तो नहीं। अल्लाह हुज्जत के मामले में तहकीक नहीं देखता, नबी पे तहकीक नहीं, अली पे तहकीक नहीं, सैयदा पे भी तहकीक नहीं। अब मेरा ख्याल है कि मैं भाई तशरीफ ले आए हैं, मैं मौजू को खींचता हुआ बिल्कुल नतीजे के करीब ले आया। जब इन पे तहकीक का हुक्म ही नहीं था, फिर हमें बताओ कि ज़हरा से गवाह क्यों मांगे गए थे? मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, फजाइल पढ़ रहा हूं। जब सैयदा ने कह दिया था कि मेरा है, तो उसे तस्लीम करना था। जो इनकार कर रहा है उस पे तहकीक का हुक्म है, जिसका कर रहा है उस पे तस्लीम का हुक्म। कोई मौलवी सर पे कुरान रख के बताए कि इधर सहाबी है, इधर नबी की बेटी है, इन दोनों में से अल्लाह ने तस्लीम करने का हुक्म किसका दिया? नबी की बेटी का। तो फिर इससे तस्लीम करना है। अब यह नहीं देखना कि मुकाबले पे कौन है। जब बीबी ने कह दिया था कि ये जागीर मेरी है, तो अब तस्लीम करना था। अगर बीबी की होती ना तो सैयदा दरबार में जाती ना। बीबी का दावा करना इस बात की दलील है कि शहजादी मालिकन थी। छोटे छोटे क्लिप बना के सोशल मीडिया पे फेंक रहे हैं, जी देखें नबी की हदीस है, नबियों का तो विरसा नहीं होता। ये शियों ने अभी बात पकड़ ली है, नबियों का विरसा नहीं होता। पूरे मजहब की छत एक दलील पे खड़ी कर रहे हैं, नबियों का विरसा नहीं होता, नबियों का विरसा नहीं होता, नबियों का विरसा नहीं होता। मेरे बाद भी वकील तशरीफ फरमा है, विरासत होती है मरने के बाद तकसीम, लेकिन अगर जिंदगी में अपनी औलाद में से किसी एक को लिख के दे दो तो वो विरासत नहीं, वो मलकियत होती। नबी जिंदगी में ज़हरा को लिख के दे गए थे, तो इसका मतलब है कि फतक विरासत नहीं, ज़हरा की मलकियत थी। झगड़ा विरासत का तो है ही नहीं, झगड़ा है नबी की बेटी की मिल्कियत।
ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں دنیا کی کسی عدالت میں، اور ہمیں خبر ہے کہ جب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، میرے بھائی تشریف فرمائے، یہ بھی مذہب کی وکالت کے لیے کئی بار عدالتوں کے سامنے گئے. عدالتوں کا مزاج یہ ہے کہ جب ہم عدالت میں مذہبی کیس کے لیے جاتے ہیں تو وہ مذہبی کتابیں نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں پہلے قانون کی کتاب کھولو، قانون کی کتاب پڑھو. لہٰذا ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ پاکستان کا میجر ایکٹ بھی سامنے رکھ دیا جائے، ہم اس میں سے بھی سیدہ کو سچی ثابت کر دیں گے. صاحب دنیا کی کوئی کتاب نہ رکھی جائے، صرف پاکستان کا میجر ایکٹ رکھا جائے، پاکستان کے قانون کی کتاب رکھی جائے، ہم اس میں سے ثابت کریں گے کہ نبی کی بیٹی حق پہ تھی. جھگڑا وراثت کا نہیں تھا، جھگڑا ملکیت کا تھا، نبی لکھ کے دے کے گئے تھے. اب پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مالک ہے کسی جگیر پہ اور کوئی دوسرا شخص آ کے قبضہ کر لیتا ہے، دونوں عدالت میں چلے جاتے ہیں، تو گواہ مالک نے نہیں دینا، قابض نے دینا ہے. قانون سمجھنے والے بابا جی چہرے تشریف فرمائیں. گواہ مالک کے ذمہ نہیں ہوتا، قابض کے ذمہ ہوتا. بی بی کی ملکیت تھی، قبضہ کیا تھا حکومت نے، گواہ سیدہ نے نہیں دینا تھا، گواہ حاکم نے دینا تھا. لیکن پاکستان کے قانون کے حساب سے یہ پہلی غلطی کہ مالک سے گواہ مانگا گیا. دوسری، جس کے خلاف مقدمہ ہو وہ جج نہیں ہوتا. بھائی حکومت کے خلاف اگر آپ کو کوئی شکایت ہے کہ حکومت سے ہمیں یہ گلہ ہے تو آپ عدالت میں جائیں گے، عدالت حکومت کے نمائندے کو طلب کرے گی، وہ اس سے جواب مانگے گی. یہ نہیں ہے کہ حکومت کو بھیج دے کہ اس کا فیصلہ کرو. یہ طریقہ انسانیت کا اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ تھا کہ جس کے خلاف کیس تھا وہی جج تھا. پچھلے دنوں آپ نے دیکھ نہیں رہا، میں کوئی جنگل میں تو گفتگو نہیں کر رہا، پچھلے دنوں ہر ایک چہرہ، اب میڈیا ہر ایک جگہ پہ آپ کے ہاتھوں میں کائنات ہے، آپ ہتھیلی پہ دنیا اٹھا کے پھر رہے ہیں، آپ ہر طرح کے حالات سے واقف ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے دنوں میں ایک حکومت پاکستان کی کیوں گرا دی گئی. یہ ممبر سیاست کا ممبر نہیں ہے، لیکن میں تمثیلاً ایک لفظ کہنے لگا ہوں. یہ حکومت کیوں ختم کر دی گئی جو پچھلی حکومت تھی؟ صرف عدالت نے اسے اتنا کہا کہ آپ کے خلاف ایک اپلیکیشن، ایک درخواست آئی ہے کہ آپ کی کوئی جگیر ہے لندن میں، آپ کے پاس اس کے کاغذ ہیں. انہوں نے کاغذ نہیں دکھائے، انہوں نے تخت سے اتار دیا. انہوں نے کہا تو حکومت کرنے کے اہل ہی نہیں ہے، تو نے تو کسی کی جگیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو نے تو کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حاکم جگیر کے کاغذ نہ دکھائے تو اسے حکومت سے نکال دیا جاتا ہے. ہمیں انتظار ہے جب 12واں آئے گا پھر قبر سے نکال کے گا. مجھے بتاؤ صدق تمہاری جگیر تھی یا ہماری جگیر؟ یہ تاریخ انسانیت کا پہلا کیس تھا. گواہ سیدہ سے نہیں، کیونکہ سیدہ کو تسلیم کرنے کا حکم، سیدہ سے گواہ مانگا نہیں جا سکتا تھا. بنص قرآن معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں، پھر بھی سیدہ سے گواہ مانگا گیا. اس کے آگے چلو تو اتنے نکات، اتنے نقطے نکلیں گے کہ ہر دور کا عادل پریشان ہو جائے گا. پاکستان کا قانون آج بھی کہتا ہے کہ آپ کسی جگہ کوئی متنازع جگیر ہے، کوئی پراپرٹی ہے، اس کا کیس عدالت میں چل رہا ہے، پہلے فیصلہ ہوگا پھر قبضہ دیا جائے گا. ایسا ہی یہاں قبضہ پہلے ہوا ہے، فیصلہ بعد میں ہوا. ایک دلیل دے کے تو رسول کی بیٹی نے اپنا مقدمہ سچا ثابت کر دیا تھا. جب بی بی دربار میں کھڑی تھی اور حاکم نے کہا تھا نبی کی بیٹی، ہمارے پاس ایک حدیث ہے، نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. کیا کہنے میری مخدومہ تیری عزت کے، کتنی بڑی دلیل دے گئی ہے میری شہزادی حسنین کی والدہ. بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا نبی کہہ کے گئے تھے کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بی بی پردے کے اندر سے بول گئی کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا تیرے بابا کی حدیث ہے نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بی بی کہتی تو بتا تجھے میرے باپ کا وارث کس نے بنایا ہے؟ اگر وہ وارث بناتے ہی نہیں تو پھر تو کس تحت سے وارث بن گیا؟ ایک سوال سوشل میڈیا پہ بہت سپیڈ سے گردش کر رہا ہے کہ اگر فدق شہزادی کا حق تھا تو مولا امیر المومنین نے اپنے دور میں واپس کیوں نہیں کی؟ یہ سوال ہے جو میری قوم کے بچوں کو پریشان کر رہا ہے. اس کا جواب میں اپنی استدلال سے نہیں، معصوم کا فرمان سنا دیتا. بادشاہ سے پوچھا گیا تھا، مناقب ابن شہر اشعب میں پورا واقعہ لکھا ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا جب مولا امیر المومنین کا دور آیا تو علی نے فدق واپس کیوں نہیں کیا؟ جواب امام میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ دوسرے سوال کی نوبت ہی نہیں آتی. امام سے پوچھا گیا کہ مولا علی نے واپس کیوں نہیں؟ کیا کہنے میرے بادشاہ تیرے جواب کے؟ مولا نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے
ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. رسالت امام نے مکہ چھوڑا تو رسالت امام کو جو آبائی گھر تھا اس پہ ابو لہب نے قبضہ کر لیا. جب رسول فتح مکہ کے بعد واپس آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر کا دروازہ کھولیں؟ فرمایا نہیں، میں ابو لہب پہ لعنت کو روکنا نہیں چاہتا. میرے چوتھے امام سے کہ بندے نے پوچھا تھا مولا قتل حسین کا بدلہ کس نے لینا ہے؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے. اس نے کہا مولا آپ علی نہیں ہیں، آپ کی رگوں میں علی کا خون نہیں ہے، آپ امام نہیں ہیں، اگر بدلہ امام نے لینا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں لے رہے؟ امام نے جلال میں آ کے کہا اگر میں بدلہ لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا، بدلہ 12ویں نے لینا ہے تاکہ ہر دور کے یزیدیوں سے لے سکے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ فتح کا انتقام ابھی ہونا ہے، فتح کا انتقام باقی ہے. جب آئے گا پردہ غیبت سے تو پھر پوچھے گا کہ جس کو تسلیم کا حکم تھا اسے دربار میں کھڑا کیوں رکھا؟ جس کو تسلیم کرنے کا حکم تھا اس سے گواہ کیوں مانگے گا؟ 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے نبی کی بیٹی. تم کیا سمجھتے ہو کسی عام شخص کی بیٹی گئی تھی؟ کوئی عام مستور گئی تھی جس کے دروازے پہ نبی کھڑے ہوتے تھے؟ میں ممبر سے دعا کر رہا ہوں، دعا کیا کرو اللہ کسی کی شریف کی بیٹی کو مانگنا نہ پڑے، اور اس بیٹی کو تو بالکل مانگنا نہ پڑے جسے مانگنے کا طریقہ نہ ہوتا. 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے دربار. صرف کھڑی نہیں رہی، سر کے بال سفید، کمر بی بی کی جھک گئی. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے لوگوں نے علی کی فضیلت چھپائی ہے تو سیدہ کی مصیبت چھپائی ہے. بابا جی صرف فضائل نہیں چھپائے گئے، سیدہ کے مصائب بھی چھپائے گئے. 2 سطروں میں پڑھ دی ہے بندوں نے نبی کی بیٹی کی شہادت، کھول کے پڑھی نہیں رسول کی بیٹی کی شہادت. زمانے کو پتہ نہ چل جائے کہ کتنی دکھی تھی نبی کی بیٹی. اب دور تبدیل ہو گیا ہے، اب زندگی سے پیار نہیں، نظریات سے پیار کرو. اب جسموں سے نہیں عقیدوں سے پیار کرو. کس لمحے معصومہ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا ہے. میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، کچی ہے یہاں مصائب سخت سنا نہیں جاتا. اشارہ سمجھتے ہو میں اشارہ دوں گا، اشارہ سمجھ لینا. میرے بعد بھی شہباز خطابت ہیں، ان سے تائید کروا لینا. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے ہم تمہارے ڈر سے کہہ دیتے ہیں کہ بی بی دربار سے آئی ہے تو بی بی کے سر کے بال سفید اور کمر بی بی کی جھکی ہوئی تھی. کمر بھائی مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے بی بی دربار سے گھر واپس آئی ہے تو بی بی کا ایک ہاتھ رخسار پہ تھا، بی بی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا. شام کی ملکہ جلدی سے اٹھی ہے، ماں کے قریب جا کے کہتی ہے اماں تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی ہے؟ رو کہتی آہستہ بول میرا حسین مر جائے، آہستہ بول میرا حسین مر گیا. ماں صحابی کے دربار میں کھڑی رہی، بیٹی شرابی کے دربار میں کھڑی رہی. ماں چند گھنٹے، بیٹی کئی گھنٹے. ماں کھلے ہاتھوں سے، بیٹی بدے ہاتھوں سے. ماں کے سر پہ چادر تھی، بیٹی بغیر چادر کے تھی. ماں بیٹوں کو ساتھ لے کے گئی تھی، بیٹی بہنوں کو ساتھ لے کے گئی تھی. اللہ درجات بلند کرے قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل اللہ مقام ہو. یہی موازنہ پڑھ رہے تھے کہ ماں صحابی کے دربار میں، بیٹی شرابی کے دربار میں. ماں چند گھنٹے، بیٹی کئی گھنٹے. ماں چادر پہن کے، بیٹی بغیر چادر کے. ماں کھلے ہاتھوں سے، بیٹی بدے ہاتھوں سے. یہ جملہ پڑھتے پڑھتے مبلغ اعظم نے رو کے آخری جملہ کہا علی کی بیٹی تیرا مقدر اچھا، علی کی بیٹی تیرا مقدر اچھا، علی کی بیٹی تیرا مقدر اچھا. یہ کہہ کے مبلغ اعظم ممبر چھوڑنے لگے. بالکل قریب کوئی بزرگ سید بیٹھا تھا، وہ اٹھا، اس نے ہاتھ باندھا. اس نے کہا غیر ذمہ دار شخصیت نہیں ہے، ممبر کی ذمہ دار شخصیت ہے. آپ کی زبان سے لفظ غلط نکل گیا ہے، آپ کو کہنا چاہیے تھا نبی کی بیٹی تیرا مقدر اچھا، کیونکہ تو چادر پہن کے گئی تھی، کھلے ہاتھوں سے گئی تھی، بیٹوں کے ساتھ گئی تھی. تو نے بجائے نبی کی بیٹی کہنے کے تیری زبان سے علی کی بیٹی نکل گیا ہے. تو مبلغ اعظم نے کہا قوم کا کون ہے؟ اس کا سید ہو. فرمایا اگلی بات میں نہیں بتا سکتا، تو منبر میں بتا. قوم حوالہ مانگے گی، میں ابھی کتاب دکھا دوں گا. انہوں نے اس سید کے کان میں بات کی. سید نے مائک میں آ کے جملہ کہا
رہا, مجلس کا رنگ ہی بدل گیا, مجلس کا ماحول ہی بدل گیا. اس سید نے روک کا مولوی اسماعیل کہتا ہے نبی کی بیٹی سے علی کی بیٹی کا مقدر اس لیے اچھا ہے, بے شک شرابی کے دربار میں کھڑی تھی, بے شک بغیر چادر کے کھڑی تھی, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا زینب تو جھوٹ بول رہی ہے. محمد کی بیٹی کو دربار میں کہہ دیا گیا تو جھوٹ بول رہی ہے. کئی بار زمین پہ گری, کئی بار زمین سے اٹھی, رو کے کہتی حق بے شک نہ دے, مجھے بیٹوں کے سامنے جھوٹ ڈالا.